پاکستان اور قازقستان کے درمیان تعاون کے نئے دور کا آغاز، مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قازقستان کے صدر نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ کان کو نیو یارک پیٹرولیم میری ٹائم شعبے میں مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ، پلانٹ پروڈکشن اور ویٹرنری، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ترقی، صحت اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ۔ وزیر اعظم ہاؤس میں قازقستان کے صدر قاسم جمالت کے اعزاز میں استقبالیہ۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مصافحہ اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ تقریب کے آغاز پر دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے۔ چاکو چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر قازقستان نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں یادگاری پودا بھی لگایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر قازقستان نے اسپورٹس سینٹر دوستیک اور یونیورسٹیز کے مابین 2 سینٹرز کے قیام کی یادگاری تختی کی نقاب کشائی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر قازقستان کا دورہ پاکستان اہم قرار دے دیا۔ کہا، یہ دورہ دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی جہت دینے کے لیے بہت اہم ہے۔ طے پانے والی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کو عملی شکل دینے کے لیے پرعزم ہے۔ معاہدوں کی حقیقت کا روپ دھارنے سے معاشی اور ثقافتی تعاون میں اضافہ ہوگا۔ صدر قاسم جماعت کے لیے نشان پاکستان کا اعزاز قریبی تعلقات کی عکاس ہے۔ غزہ میں امن کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے بورڈ آف پیس اہم فورم ہے۔ صدر قازقستان نے دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط بنانے میں وزیر اعظم شہباز شریف کے کردار کی تعریف کی۔ کہا، دفاع کے شعبے میں پاکستان کی ترقی عالمی سطح پر تسلیم کی جاتی ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایرانی سفیر کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، تجارت، توانائی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ مریم نواز کی ایرانی سرمایہ کاروں کو زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے کہا، ایران نے جواں مردی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا۔ مذاکرات کا دروازہ فراخ دلی سے کھلا رکھے تو بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ صدر ورلڈ بینک گروپ اجے بنگا کی لاڑکانہ آمد۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صدر اجے بنگا کا موہنجودڑو ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ صدر ورلڈ بینک نے سیلاب سے متاثرہ مکانات کی بحالی کے عمل کا جائزہ لیا۔ سیلاب متاثرین سے ملاقات بھی کی۔ صدر ورلڈ بینک نے خواتین میں مالکانہ حقوق کے سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ عالمی بینک کے صدر مقامی افراد میں گھل مل گئے۔ صدر ورلڈ بینک اور وزیر اعلیٰ سندھ کو اجرک اور سندھی ٹوپی کے تحائف دیے گئے۔ سندھ اسمبلی میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کانفرنس اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے تقریب سے خطاب میں کہا، تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے استحکام کے لیے کام کر رہی ہیں۔ جمہوریت کی مضبوطی اور مسائل کے حل کے لیے مشترکہ پلیٹ فارم ناگزیر ہے۔ سینئر وزیر سندھ شجیل انعام میمن نے کہا، دنیا فیصلہ کن عالمی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے۔ سندھ سیلاب، خشک سالی اور ماحولیاتی زوال سے شدید متاثر خطہ ہے۔ اعتماد جمہوریت کی بنیاد ہے جو شفافیت اور جواب دہی سے فروغ پاتا ہے۔ مضبوط پارلیمان ہی مضبوط جمہوریت کی ضمانت ہوتی ہے۔ شمولیت کے بغیر جمہوریت کمزور پڑ جاتی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رواں ہفتے مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کے درمیان ملاقات متوقع۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اگلے ہفتے قومی اسمبلی اجلاس کے موقع پر اپوزیشن قیادت سے ملاقات کریں گے۔ پیر کے روز پارلیمنٹ ہاؤس اور وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کے لیے روابط ہوئے۔ وزیر اعظم اپنے وفد کے ہمراہ اپوزیشن لیڈر چیمبر میں ملاقات کے لیے جائیں گے۔ لاہور میں ماں اور بیٹی کے گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے کا کیس، عدالت نے ملزمان کی جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شفقت عباس نے پولیس کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ملزم سلمان یاسین کمرے عدالت میں رو پڑا، کہا، جہاں پر ہمیں رکھا گیا وہاں پر نہ بیٹھ سکتے تھے نہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم تفتیش میں ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات عمان میں ہوں گے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، ٹرمپ انتظامیہ کا مذاکرات کو ترکی سے منتقل کرنے کی ایرانی درخواست پر اتفاق۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان بات چیت جمعے کے روز عمان میں ہوگی۔ ایران نے بھی مذاکرات کے مقام سے متعلق امریکہ سے مشاورت کی تصدیق کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی تیاری چند روز میں مکمل ہو جائے گی۔
مذاکرات کا مقام اور وقت کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کے لیے پرامید کہا، دنیا میں تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ سونے کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ، 14,800 روپے مہنگا ہو گیا۔ فی تولہ سونے کی قیمت 5,29,162 پر پہنچ گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 4,53,671 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں $148 اضافہ، عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $5,064 پر پہنچ گیا۔ چاندی کی فی تولہ قیمت 109 روپے کے اضافے سے 9,200۔ لاہور میں بسنت کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا، شہری بھرپور تیاریوں میں مصروف، دکانداروں نے خریداروں سے منہ مانگے دام مانگے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، پنجاب کی ثقافت بہت خوبصورت ہے، شہری بسنت کے موقع پر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ یوکرین کے روس پر حملے، یوکرین نے روس کے سرحدی شہر بیلگورود میں توانائی مراکز کو نشانہ بنایا اور جزوی بلیک آؤٹ بھی ہو گیا۔ گورنر ویچسلاو گلاوڈکوف کے مطابق متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی کا کام جاری ہے، حملوں کی وجہ سے رہائشی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ دوسری جانب روس بھی یوکرین کے بجلی اور حرارتی نظام کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، امید ہے کامیاب ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، دنیا میں تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر بھی کر چکے ہیں، افغان بگرام ایئر بیس لیں گے، کسی کو نہیں دیں گے۔ قطر کے ساتھ $42 ارب کا دفاعی معاہدہ کر لیا، قطر العدید ایئر بیس پر $10 ارب لگائے گا۔ فوج کی تعیناتی سے واشنگٹن میں جرائم میں کمی آئے، ریپبلکن پارٹی کو وسط مدتی الیکشن جیتنا چاہیے۔ ادھر امریکہ کا ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، حکام کے مطابق امریکی بیڑے کی طرف آنے والا ایرانی ڈرون مار گرایا گیا۔ روس، یوکرین اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج ابوظہبی میں ہوگا۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے گزشتہ ماہ ابوظہبی میں مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ رہا تھا۔ ادھر نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے کا دورہ یوکرین، صدر زیلنسکی سے ملاقات، روسی حملوں اور یوکرین کی دفاعی ضروریات پر گفتگو۔ زیلنسکی نے نیٹو سے دفاعی میزائلوں کی فوری فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو انسداد پولیو مہم کے پہلے دن کی رپورٹ پیش، بچوں کو معذوری سے بچائیں اور پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی والدین سے اپیل، کہا بچوں کی جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے پولیو کا خاتمہ ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ کا انسداد پولیو مہم میں بچوں کی کوریج یقینی بنانے کا حکم، کہا پولیو کے خاتمے تک مہم میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔